فروخ کو رخصت ہوئے چند مہینے گزرے تھے کہ ان کی نیک سیرت خاتون نے ایک خوبصورت اور پیارے بچے کو جنم دیا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے نقوش سعادت مندی و خوشبختی کا پتہ دے رہے تھے۔ والدہ اس نئے وجود پر اتنا خوش ہوئی کہ شوہر کے رخصت ہونے کا صدمہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس نومولود بچے کا نام ربیعہ رکھا گیا۔ بچے کی بول چال اور عام عادات سے ہی لگ رہا تھا کہ آگے چل کر یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اہل اسلام کی پیشانی کا حسین جومر بنے گا۔ بچے کی عمر کچھ بڑی ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو والدہ اسے معلم کی خدمت میں لے گئی۔ والدہ جانتی تھیں کہ والد سفر پر گھر سے بہت دور ہے، اس لیے اس کے کندھوں پر دوہری ذمہ داری آن پڑی ہے۔ کہیں یہ نومولود بچہ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ نہ جائے۔ یہ طلب لیے وہ اساتذہ و معلمین کے پاس جاتی اور ان سے درخواست کرتی کہ وہ اس معصوم بچے کی تربیت کا زیادہ خیال رکھیں۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ معصوم ربیعہ نے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ پھر اس کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا گیا، جو انہوں نے بہت کم عرصے میں مکمل کر لیا۔ اب وہ مدینہ منورہ کے شیوخ سے حدیث کا سبق لے رہے تھے۔ عربی ادب سے بھی وہ خوب استفادہ کر رہے تھے۔ دین کے جتنے مسائل اور علوم تھے وہ ان میں سے ایک وافر حصہ سیکھ چکے تھے۔ ربیعہ کی والدہ کے طریقہ یہ تھا کہ وہ اکثر اس کے اساتذہ کی خدمت میں قیمتی ہدایہ و تحائف بھیجا کرتی۔ جوں ربیعہ کی تعلیم آگے بڑھتی جاتی ان کی والدہ کی سخاوت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ اب اس والدہ کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ ربیعہ کے والد جب پلٹ کر گھر واپس آئیں تو یہ بچہ ان کے لیے خوش و مسرت کا پیغام ثابت ہو، مگر فروخ کا تو دور دور تک کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ کافی عرصہ سے ان کی طرف سے کوئی خبر بھی نہیں آئی تھی۔ پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا وہ تو دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو چکے ہیں، کچھ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو ابھی تک آزاد میدان جہاد میں مصروف کار ہیں۔ کچھ لوگ جو محاذ سے آئے ان کی زبان سے یہ بھی سنا گیا کہ فروخ شاید وہ تو کسی لڑائی میں شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے۔ حالات یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے عرصے سے ان کی خبر جو نہیں آئی تو شاید یہ آخری بات ہی سچی ہے۔ ربیعہ کی والدہ کا دل اس صورتحال سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر اس اللہ کی نیک بندی نے صبر سے کام لیا اور سمجھ لیا کہ میرے شوہر تو اپنی تمنا اور آرزو پا چکے، اب رونے دھونے کا کیا فائدہ۔ ان دنوں ربیعہ ایک ہونہار بچے تھے جو بلوغ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ نصیحت کرنے والوں نے ان کی والدہ سے کہا، آپ کے شوہر تو اللہ کے پاس چلے گئے، اب یہ ربیعہ ہی آپ کا سہارا ہے۔ ماشاءاللہ اس نے لکھائی پڑھائی بھی خوب کر لی ہے، یہ تو ذہانت و فطانت میں بھی اپنی ہم عمروں سے کہیں آگے ہے۔ کیا بہتر ہو کہ اب تم اسے کوئی پیشہ سکھا دو تاکہ یہ اس کے ذریعے کمائی خود بھی کھائے اور تمہیں بھی کھلائے۔ بظاہر یہ بات بڑی پرکشش تھی، مگر ربیعہ کی والدہ نے جواب دیا، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ اسے اور مجھے وہ چیز عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ مگر ربیعہ نے تو اپنے لیے صرف مشغلہ علم ہی کو منتخب کیا ہے۔ اس کا عزم یہی ہے کہ وہ اب بقیہ زندگی متعلم یا معلم بن کر گزارے گا۔ میں اس کے اس نیک کام میں حائل ہونا نہیں چاہتی، میں اسے علم دین سے ہٹا کر کسی اور طرف نہیں لگاؤں گی۔ اب ربیعہ اس واضح اور کشادہ طلب علم کے راستے پر چل دیے۔ اس میں انہوں نے نہ تو کبھی سستی کی نہ کبھی کوتاہی۔ مسجد نبوی میں لگے ہوئے علم کے حلقوں پر وہ ایسے ٹوٹے جیسے کوئی شدید پیاسا گرمی کی دوپہر میں صاف شیریں اور ٹھنڈے پانی پر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مقدس نفوس میں سے جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے ان کی مجلس میں ہمیشہ حاضری دینا شروع کر دی۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تابعین کرام رحمہ اللہ کے پہلے طبقے سے بھی انہوں نے خوب استفادہ کیا۔ سعید بن مسیب، مکحول شامی اور سلمہ بن دینار رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ و شیوخ میں سے تھے۔ آپ نے طالب علمی میں ایسے جفاکشی اور محنت کا رستہ اختیار کیا کہ اکثر آپ رات اور دن کے فرق کو بھول جاتے۔ دن کو مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے، رات کو خود اٹھ کر غور و فکر اور مطالعہ کرتے۔ جو بھی ان کی محنت اور شوق کو دیکھتا تو بلا اختیار کہہ اٹھتا، ربیعہ اپنی جان پر رحم کرو، کچھ تو آرام بھی کر لیا کرو۔ ربیعہ جواب میں صرف اتنا ہی کہتے، میں نے اپنے اساتذہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تم اپنا آپ مکمل اس کے سپرد نہ کر دو۔ یہ ان کی بے مثال جستجو علم کا کرشمہ تھا کہ کچھ ہی عرصہ میں ہر طرف ان کے علم و فضل کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ ان کی شہرت دور دراز پھیل گئی، ان کا ستارہ اقبال چمک اٹھا، ان کا حلقہ
طلبہ سے بھر گیا اور وہ علماء و فضلاء میں ممتاز ترین مقام پر فائز ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے اس نوجوان عالم کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ دن کا کچھ حصہ تو وہ اپنے گھر میں گزارتے، جبکہ باقی سارا وقت وہ مسجد نبوی علی صاحب صلاۃ والسلام میں رہتے، جہاں تشنہ لب طلباء آپ کے علوم و فیوض سے سیراب ہوتے۔ زندگی کی گاڑی اسی طرح پرسکون انداز میں چل رہی تھی کہ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔